اب ہوتا یہ تھا کہ جب اوس اور خزرج میں باہم لڑائیاں ہوتی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے جنگ بعاث ہوئی جس میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، تو اس میں اوس اور خزرج آپس میں لڑ رہے تھے، اور یہود کے قبائل جو ان کے حلیف تھے ان کے ساتھ جب شامل ہوئے تو وہ بھی آپس میں لڑنے لگے، تو گویا ایک مسلمان کا قتل دوسرے مسلمان کے ہاتھوں ہونے لگا اس بنا پر کہ انہوں نے معاہدے کر رکھے تھے وہاں کے لوگوں سے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو کہا گیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے، لیکن اس طریقے پر تم نے اپنوں ہی کے پھر خون بہا دیے، تو تم نے عہد کی خلاف ورزی کی اور اپنوں ہی کو قتل کر ڈالا اور جلا وطن کر ڈالا۔ لیکن دوسری طرف کیا کیا؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کے ان کو چھڑا بھی لیتے ہو۔ یعنی ان جنگوں میں جب ایک دوسرے کے ہاتھوں وہ پکڑے جاتے تھے تو پھر چندے کا اعلان کرتے اور پیسے جمع کر کے اپنے لوگوں کو چھڑا کے لاتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یہ کام تو تم بڑی نیکی کے ساتھ کر رہے ہو، نیکی سمجھ کے کر رہے ہو، جبکہ اول درجے پہ ان کا نکالنا ہی حرام تھا، پہلا کام ہی منع تھا، تو یہ تمہاری دوسری نیکی کہاں سے قبول ہوگی؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ کیسا دین ہے؟ یہ ساری کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے اور اپنی خواہشات کے مطابق جو حکم سوٹ کرتا ہے اس کو لے لو اور باقی کو چھوڑ دو، نہیں، ایسا نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کی کتاب پر ایمان لائے، تو کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دو گتوں کے بیچ میں جو کچھ لکھا ہے اس سب پر ایمان لائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو حکم پسند آ جائے وہ لے لیا جائے اور جو حکم مشکل لگے اس کو چھوڑ دیا جائے، یا جہاں پر دنیاوی مفادات ہوں وہاں دین کا نام استعمال کر لیا جائے، اور جہاں پر دنیاوی مفادات کے خلاف کوئی بات جاتی ہو تو اللہ کا حکم پیٹھ پیچھے پھینک کر اپنے من کی مرضی کی جائے، تو یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر مسلم بن جاؤ، دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز مت کرو۔ فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی کچھ کو لیتے اور کچھ کو نہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا سزا ہو سکتی ہے جو بھی تم میں سے ایسا کرے، یعنی کوئی بھی شخص جو کتاب اللہ کے ساتھ یہ کر رہا ہو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائے، دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کون؟ وہ جو اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو مانے اور بعض کو چھوڑ دیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو، تمہارے سارے اعمال اللہ کو معلوم ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، یعنی ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کے فائدوں کی خاطر۔ فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ یہاں ایک طرف دنیا کی رسوائی کا ذکر کیا گیا کہ ایسے افراد، ایسی اقوام جو اللہ کا نام لیں، اللہ کے بعض احکامات کو مانیں اور بعض کو چھوڑ دیں، ان سے غفلت اختیار کریں، تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور دنیا کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، یعنی وہ وہاں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، اللہ کا حکم اللہ کی خاطر، اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں لیا، بلکہ صرف وہ حکم لیا جہاں ان کی دنیا پر کوئی زد نہ پڑتی تھی،
اور اس کو چھوڑ دیا، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی محبوب حکم کیوں نہیں تھا، جو ان کا اپنا محبوب نہیں تھا یا جس پہ ان کا اپنا دل نہیں راضی تھا۔ جو لوگ انکار کر دیں، اللہ کی کتاب کو ماننے سے ہی انکار کر دیں، وہ بھی ایک درجے کا جرم کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ زبان سے یہ کہیں کہ ہم مانتے ہیں اور پھر عمل سے انکار کریں، وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ اسی کو منافقت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہاں اسی عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، اب ان کی پوری نفسیات کھول کے بیان کی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، یعنی دنیاوی مفادات کی وجہ سے انہوں نے دین کے ساتھ یہ سلوک کیا، لہٰذا ان کا انجام کیا ہے؟ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جہنم کا عذاب جو ہے اس میں کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کچھ تکلیف شروع ہوتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ اس تکلیف کو عادی ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ جیسا گرمی آتی ہے شروع میں بہت چبھتی ہے، لیکن پھر انسان عادی ہو جاتا ہے اور اسی میں سارے کام کاج کرتا ہے۔ عام دنوں میں گرمیوں کا روزہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے ایک دو دن کے بعد انسان عادی ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ لیکن قیامت کے دن کا عذاب جو ہے اس میں جانے کے بعد وہ عذاب کم نہ ہوگا، یعنی اس کی انٹینسٹی کم نہیں ہوگی، بلکہ ایک اور جگہ پر فرمایا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، نہیں ہم زیادہ کریں گے مگر عذاب، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ فَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ یہ ان لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر درجے کی منافقت سے باہر نکال دے اور ہمیں ہمارے دلوں کو اس بات پر راضی کر دے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کرنے والے ہوں۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و مددگار ہو۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔